على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کو رزق کا محتاج کیا۔ یوں تو دنیا میں رزق حاصل کرنے کے، رزق کمانے کے بہت طریقے ہیں، لیکن جو حلال طریقہ، جو جائز طریقہ، جو بابرکت طریقہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق اور رزق کی فراوانی کے چند نسخے بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں ذکر آیا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمودات میں ذکر کیا۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہوں سے اس کو رزق دے گا، ایسے جگہوں سے اس کو رزق دے گا جس کا اسے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ خوف خدا ہے۔ جب تک انسان کے اندر خوف خدا ہوگا وہ ایسے رزق کمائے گا، وہ حلال ہی ہوگا، وہ دھوکہ نہیں دے گا کسی کو، جھوٹ اور اپنے چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا، وہ حق حلال کی روٹی کمائیں گے۔ تو یہی رزق اگر تھوڑا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا، کسی انسان کے سامنے وہ محتاج ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا۔ اس میں سب سے پہلا نسخہ، سب سے پہلا چابی خوف خدا ہے۔ انسان کے لیے خوف خدا ہونا ضروری ہے حلال رزق کمانے کے لیے۔ رزق میں وسعت کے لیے خوف خدا ہو، اس کا دل صاف ہو، لوگوں کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں اس کا دل صاف ہونا ضروری ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو۔ دوسرا ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہیں موسلادھار بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں وسعت عطا فرمائیں گے، برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں بڑے بڑے باغات، اچھے باغات اگائیں گے اور نہریں بھی چلائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے سے بھی رزق کی فراوانی، رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے اللہ پر توکل۔ کوئی بھی معاملہ ہو، دیکھو رزق ایک لقمے پہ نام لکھا ہوا ہے، یعنی ہر لقمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن کے دیا ہوا ہے، اس انسان نے اتنا لقمہ دنیا میں استعمال کرنا ہے، اور اس لقمے سے زیادہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے نہ کم، لیکن اسی لقمے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا۔ اگر تم ان پرندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے تو تمہیں
لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، جس طرح اس پرندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ صبح نکلتے ہیں، اس کا کوئی مزرعہ نہیں، اس کا کوئی کھیت نہیں، اس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، لیکن وہ صبح نکلتا ہے، گھومتے ہیں، لیکن وہ یروح بتانا، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو اس کا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ یہ اس پرندے کی توکل ہے اللہ پر، وہ کماتے مماتے نہیں ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، لیکن اس کا پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صلہ رحمی بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا، تعلق استوار رکھنا، یہ بھی رزق میں فراوانی اور رزق میں برکت کا ایک سبب بھی ہے۔ بہت سے لوگ چار پیسہ آتے ہیں تو سب پیچھے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اگر یہی حالت ہو، بظاہر آپ کو پیسہ نظر آئیں گے، لیکن ایسے ایسے راستے نکلیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ختم ہو جاتے ہیں پیسہ۔ گھر میں ایسے ایسے بیماری ڈال دیتے ہیں، ایسے ایسے آفت ڈال دیتے ہیں کہ جتنا جو کمایا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ نکل جاتا ہے۔ وہ کوئی ڈاکٹر لے جاتا ہے، کوئی وکیل لے جاتا ہے، کوئی کیا لے جاتا ہے، کوئی کیا لے جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رکھنا یہ ایک بہترین سبب ہے رزق کی فراوانی کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہو اور اپنے عمر میں درازی چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم رکھے، جڑے رہے۔ اور پانچواں مفتاح، پانچواں نسخہ رزق کی فراوانی کے لیے، نسخے بہت ذکر کیے ہیں، ہم آج اسی پر اکتفا کریں گے۔ آخری جو نسخہ ہے، آخری جو چابی ہے رزق کی، وسعت رزق کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، تھوڑے ہی ہو، 1 روپے ہو، جتنا بساط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بہت فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے بنو آدم خرچہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر خرچہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیں گے۔ اور دوسری حدیث میں، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ تو اگر آپ کسی نے اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، صدقہ خیرات کرو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دینے کے لیے زیادہ پیسہ ہو تو دیتے ہیں، کم پیسہ ہو تو وہ شرماتے ہیں۔ پیسہ دینا، صدقہ دینا ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب شرمانا آپ کس سے ہے؟ آپ جتنا آپ کے بساط میں ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو مال ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو درخواست کرتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتے تھے، صدقہ کرو، صدقے کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روٹی رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب